چلیں اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے، کیونکہ درمیان میں ضروری کال آنے کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کا لیکچر کاٹ دیا۔ تو یہاں تک ہم آگے تھے، ٹیکنیکس ہم پڑھ رہے تھے، ہم 8 نمبر میں پہنچ گئے تھے، فوکسنگ ٹیکنیکس۔ وہ کون کون سی ٹیکنیکس ہے جو ہم ایک پیشنٹ کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ یوز کر کے ہم اس کی پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں، اس کے جو ہے فیلنگس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کی پرابلم کو ہم سالو کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 8 جو ہے فوکسنگ questions are statement that help the patient expand on a topic of important۔ جو پیشنٹ اپنی جو ہے باتیں شیئر کر رہا ہے، جو اپنے پرابلمس بتا رہا ہے، اپنی فیلنگس جو ایکسپریس کر رہا ہے، تو کوشچن سے یہ ہیلپ ہوگی کہ وہ مزید اس ٹاپک کو مزید جو ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ مزید دوبارہ آپ فوکس کر کے آپ جو ہے اس سے بات کروا سکتے ہو یا اس کی امپورٹنس کو آپ سمجھ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل آئی تھنک وی شوڈ ٹاک مور اباؤٹ یور ریلیشن شپ وتھ یور فادر، کہ جیسے آپ نے کوئی پوائنٹس کو آپ جو ہے فوکس کروانا چاہ رہے ہو اس کا، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آئی تھنک وی شوڈ ٹاک مور اباؤٹ یور ریلیشن شپ وتھ یور فادر، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ سے مزید آپ اس سے ڈیٹا لے سکتے ہو جو کہ آپ اسی سچویشن کے حساب سے آپ کو ہیلپ ہوگی، تو آپ اس سے کہو گے کہ میرے خیال میں آپ جو ہے مزید اپنی اور اپنے فادر کے ریلیشن شپ کے بارے میں مزید اگر ہم بات کریں تو اچھا ہوگا۔ 9 جو ہے کیا ہے، شیئرنگ پرسیپشنس، آسکنگ دا کلائنٹ ٹو ویریفائی نرس انڈرسٹینڈنگ آف وٹ دا کلائنٹ از تھنکنگ اور فیلنگ۔ تو جو پرسیپشنس ہیں اس کو آپ شیئر کرو گے، اور اسے کس طریقے سے وہ کرو گے، آسکنگ دا کلائنٹ، پیشنٹ سے آپ جو ہے پوچھو گے یا ویریفائی کرو گے نرس انڈرسٹینڈنگ آف وٹ دا کلائنٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے، اور فیلنگ، کہ آپ اس کی فیلنگس اور اس پیشنٹ کی جو تھنکنگ ہے اس کو جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اس کی جو پرسیپشنس ہے۔ آپ کیسے وہ کرو گے، فار ایگزامپل یو آر اسمائلنگ بٹ I sense that you are really very angry with me۔ تو اس کے پرسیپشنس کو آپ جاننے کے لیے آپ اسے کہو گے کہ آپ تو ہنس رہے ہو، لیکن ایک اس سے دیکھا جائے تو آپ میرے اوپر غصے میں ہو۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے پرسیپشنس کو اس سے شیئر کروا سکتے ہو۔ پھر تھیم آئیڈینٹیفیکیشن، دس انوالوس آئیڈینٹیفائی underlying issue or problems experienced by the client that emerge repeatedly during the course of the nurse client relationship۔ تھیم آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ جو ہے کچھ ایسے پرابلمس جو پیشنٹ نے ایکسپیرینس کیا ہے ان کو انڈرلائن کرو گے، جو کہ پیشنٹ بار بار اس کو جو ہے ایمرج کر رہا ہے، اس کو جو ہے سامنے لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو آپ جو ہے اسی دوران آپ نے کیسے اس سے جو ہے اس بات کو دوبارہ آپ سامنے لاؤ گے اور آئیڈینٹیفائی کرو گے۔ فار ایگزامپل آئی نوٹس دیٹ یو سیڈ یو ہیو بین ہرٹ اور ریجیکٹڈ بائی دی مین، ڈیڈ یو تھنک دس از این انڈر لائنگ ایشو۔ اچھا، پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے نوٹس کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اس بندے نے جو ہے ریجیکٹ کیا ہے یا ہارٹ کیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم اس ایشو کے بارے میں اس کو ہم اگر دوبارہ اس پہ بات کر سکیں یا اس پہ مزید اگر ہم بات چیت کریں اس ایشو کے بارے میں تو اچھا ہوگا۔ تو یہ 10 پوائنٹس ہے تھیراپیٹک کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس جو ہے۔ 11 جو ہے سائلنس، لیک آف کمیونیکیشن، تھیراپیٹک ریزنس، ٹھیک ہے، سٹنگ ود دے، فار ایگزامپل سٹنگ ود دا کلائنٹ اینڈ نان وربلی کمیونیکیٹنگ انٹرسٹ اینڈ انوالومنٹ، ٹھیک ہے۔ سائلنس میں جو ہے بعض پیشنٹ مینٹل ہیلتھ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض تو بہت زیادہ بولتے ہیں اور بعض جو ہے بالکل ہی کم بولتے ہیں یا نہیں بولتے، اور ان کی جو ہے پھر آپ کلائنٹ
کو کے ساتھ بیٹھتے ہو اور کلائنٹ کی نان وربل جو کمیونیکیشن ہے اس کو آپ نے اس کے ذریعے آپ اپنے اس کو سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو نان کمیونیکیشن جو پیشنٹ ورب جو کیوز ہے اس کے ذریعے جیسے ہم نے اوپر پڑھ لیا ڈیفرنٹ کیوز سے آپ پیشنٹ کے پرابلمس کو آپ سمجھ سکتے ہو جب لیک آف کمیونیکیشن ہو. پھر سجیسٹنگ 12 جو ٹیکنیکس ہیں پریزنٹیشن آف الٹرنیٹیو آئیڈیاز فار دا کلائنٹ کنسیڈریشن ریلیٹنگ ٹو پرابلم سالونگ. تو سجیشن میں جو ہے یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو کوئی سجیشن دینے نہیں ہے, آپ نے ڈیفرنٹ الٹرنیٹیوز آپ نے جو ہے آئیڈیاز اس کے سامنے رکھنا ہے جس سے اس کے جو ہے پرابلم سالو ہو, ریلیٹ کر رہے گے اس کے جو پرابلمس کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل ہیو یو تھاٹ اباؤٹ responding to your boss in different way when he raises that issue with you. فار ایگزامپل آپ اس کو یہ ڈائریکٹ سجیسٹ نہیں کر سکتے ہو جیسے وہ بتا رہا ہے کہ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ رسپونڈنگ یور باس, کہ جب آپ کے باس نے آپ کے ساتھ جو ایشو رائز کیا تو اس کے بارے میں آپ نے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ نے اس کو رسپانس دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقوں سے جو ہے آپ نے اپنے ٹیکنیکس یوز کرنے ہیں. ایک تھیوراپیٹک جو نرس ہے, سائیکیٹرک جو نرس ہے, ایک مینٹل ہیلتھ کلائنٹ کے ساتھ یا پیشنٹ کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہو. پھر ٹائپ آف ریلیشن شپ کیا ہے, تھیوراپیٹک جو ریلیشن شپ ہے 3 ٹائپس کے ریلیشن شپ ہے. نمبر 1 کیا ہے, سوشل ہے, انٹیمیٹ ہے اور تھیوراپیٹک ہے. تو سوشل میں کیا ہے, فرینڈ شپ ہے, چیمپئن یوز, اسمال ٹاک, سپرفیشل. سوشل میں جو ہے آپ جیسے عام اپنی لائف میں جو آپ کی گپ شپ ہوتی ہے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے, اپنے فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, چلتے چلتے کسی کے ساتھ ہلو ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو سپرفیشل جو بات ہوتی ہے یا جو زیادہ تفصیل سے نہیں ہوتی ہے, عام جو گپ شپ ہوتی ہے وہ کیا ہے, سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے. انٹیمیٹ جو ریلیشن شپ ہے, ایموشنل کمٹمنٹ میں بی سیکچول ایموشنس انٹیمیسی. یہ انٹیمیٹ جو ریلیشن شپ ہے ایک میاں بیوی کے درمیان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ ہے. تھیوراپیٹک جو ریلیشن شپ ہے فوکس آن کلائنٹ نیڈ, ایکسپیرینس, فیلنگ, آئیڈیاز, گولز. جو تھیوراپیٹک کمیونیکیشن ہے ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے, ایک پیشنٹ اور ایک نرس کے درمیان جو اس کے ایکسپیرینس, فیلنگز, آئیڈیاز اور گول اورینٹیڈ پہ جو کام کر رہے تو وہ تھیوراپیٹک ریلیشن شپ ہے. اچھا جی, کمپوننٹ آف جو ہے نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کیا کیا کمپوننٹ ہے, ریپورٹ, ایمپیتھی, وارمتھ, جینویننس, کانفیڈینشیلٹی. ٹھیک ہے. یہ کمپوننٹ ہے ایک نرس اور کلائنٹس کے ریلیشن شپ کے درمیان. تو جینویننس جیسے رپورٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ کے ساتھ جو ہے جب آپ فرسٹ ٹائم اپنے پیشنٹ کے ساتھ ملتے ہیں ریپو بلڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ کیسے ملنا ہے, کیسے اس کے ساتھ حال چال پوچھنی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے ایک ریپو بلڈ کرو گے, ریلیشن شپ قائم کرو گے, اسٹیبلش کرو گے, تب جو ہے آپ اپنے پیشنٹ کو کے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ایمپیتھی پیچھے ہم نے جو ایمپیتھی پڑھ لیا تھا. وارمتھ جو آپ جو ہے ایک اچھا وارمتھ میں جو ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک افیکشنز آپ نے شو کرنا ہوگا, آپ اس کے ساتھ ایک فیلنگز آپ نے اس کو شو کرنا ہوگا. پیشنٹ کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کا خیال رکھ رہے ہو, آپ جو ہے اس کی کسی بات کو اگنور نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے پرابلم کو آپ سن رہے ہو, آپ نے جو ہے
یہ ایک کمپوننٹ ہے نرس پیشنٹ ریلیشن شپ کا، کانفیڈینشیلٹی، اور جو ایک آپ نے پیچھے ٹیکنیکس میں بھی پڑھ لی ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کریکٹرسٹک میں بھی پڑھ لیا آپ نے، تو وہی سارے جو ہے یہ ریلیشن شپ میں کمپوننٹ نرس کلائنٹ جو ریلیشن شپ ہے۔ کانفیڈینشیلٹی ظاہری بات ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہے ایک باؤنڈریز کے اندر اور اس کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی، جو اس کی باتیں ہیں آپ اور اس کے درمیان جو بھی باتیں ہیں ان کو کانفیڈینشیلٹی میں رکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر نرس تھیراپیٹک نرس پیشنٹ ریلیشن شپ فیزز، اب کتنے فیزز ہیں، کون کون سے فیزز ہیں؟ ایک کلائنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے ڈسچارج ہونے تک کتنے فیزز سے وہ گزرتے ہیں؟ دی تھیراپیٹک انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے تھیراپیٹک IPR is the mean by which the nursing process is implemented. Task of relationship has been categorized into the 4 phases. اچھا، ایک تھیراپیٹک نرس اور پیشنٹ ریلیشن شپ کے جو فیزز ہیں وہ 4 فیزز ہے، جو کہ ایک نرس اور پیشنٹ کے درمیان ایک جو پروسیس آپ کے ساتھ جو اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ڈسچارج ہونے تک۔ میجر نرسنگ گولز ان ڈفرینٹ فیزز، فرسٹ کیا ہے؟ پری انٹریکشن فیز، سیکنڈ اورینٹیشن فیز، تھرڈ جو ہے ورکنگ فیز ہے، پھر فورتھ جو ہے ٹرمینیشن فیز ہے۔ یہاں پہ ایکسپلور سیلف پرسیپشن آف بوتھ نرس اینڈ کلائنٹ۔ اچھا، اب 1 بائی 1 ہم فیزز کو پڑھتے ہیں۔ پری انٹریکشن فیز، پری انٹریکشن فیز میں کیا ہے؟ انوالو پرسیپشن فار دا فرسٹ انکاؤنٹر ود دا کلائنٹ۔ اچھا، یہاں پہ ظاہری بات ہے اگر آپ ایک مینٹل ہیلتھ کی جو پیشنٹ ہے یا سائیکیٹرک وارڈ میں آپ پیشنٹ کے ساتھ جو فرسٹ ٹائم آپ کا آتا ہے، پری انٹریکشن جو فیز ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ عام پیشنٹ کی سچویشن دوسری ہوتی ہے اور آپ جو مینٹل ہیلتھ کی پیشنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ اس فیز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اپنی جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ اس پیشنٹ کو جیسے بھی ہوگا جس سچویشن میں ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ میرے پاس وہی نالج ہے، اسکل ہے، میں ایک مینٹل ہیلتھ کے جو پیشنٹ ہے اس کو میں اس کے ساتھ انٹرونشن کر سکتی ہوں، اس کو میں جو ہے اپنے آپ کو پہلے آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نرس ٹاسک کیا ہے؟ ایکسپلور آن فیلنگ، فینٹیسیز اینڈ فیئر، analyze on professional strength and limitation, gather data about the patient whenever possible, plan for the first meeting with the patient۔ اچھا، فرسٹ فیز میں آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اپنی فیلنگس کو، اپنے ڈر اور جو آپ کے ذہن میں جو پیشنٹ کے لیے جو خیالات آ رہے ہیں جو ان کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے ڈر کو جو ہے آپ نے ختم کرنا ہے۔ انالائز آن پروفیشنل اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشنس، اور اپنے پروفیشنل جو آپ کے اسٹرینتھ ہے اور جو لمیٹیشنس ہیں ان کو آپ نے انالائز کرنا ہے۔ گیدر ڈیٹا پیشنٹ وین ایور پاسبل، پلان، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس پیشنٹ کو اس کے پیشنٹ کے چارٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنے ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کرنا ہے، گیدر کرنا ہے ڈیٹا پیشنٹ کے بارے میں جتنا آپ کو جتنا پاسبل ہو، اور پلان فار دا فرسٹ میٹنگ ود دا پیشنٹ، اور آپ نے پلان کرنا ہے پیشنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے۔ یہ ہے پری انٹریکشن فیز۔ اب سیکنڈ فیز کیا ہے؟ اورینٹیشن فیز، انٹروڈکٹری فیز۔ پیشنٹ آپ نے اپنے آپ کو آپ نے تیار کیا، ٹھیک ہے، جو بھی پیشنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے تیاری آپ نے کیا اس کے لیے۔ اب پیشنٹ کے ساتھ آپ جب ملتے ہو تو وہ فرسٹ انٹروڈکٹری فیز ہے۔ It is during that the nurse and the client meet for the first time، ٹھیک ہے۔ پھر نرس کا ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ creating environment for the establishment of trust and rapport۔
پھر گیدرنگ اسسمنٹ انفارمیشن ٹو بلڈ اسٹرانگ کلائنٹ ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایسے انوائرمنٹ اسٹیبلش کرنا ہے، ایسے انوائرمنٹ آپ کو اور پیشنٹ کے درمیان آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، بنانا ہے کہ جہاں پہ آپ کا وہ ٹرسٹ لے سکے، جہاں پہ وہ آپ کا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو سکے. پھر آپ نے گیدرنگ اسسمنٹ انفارمیشن ٹو بلڈ اسٹرانگ کلائنٹ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کلیکٹ کرنا ہے جو انفارمیشن آپ نے جتنا ہو سکے کلائنٹ سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ایک اسسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. پھر آئیڈینٹیفائی کلائنٹ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. ٹھیک ہے. پھر آپ نے سیکنڈ فیز میں جو پیشنٹ کے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اسی کو آپ نے فوکس کر پہ کام کرنا ہوتا ہے. فارمولیٹنگ نرسنگ ڈائگنوزس. پھر آپ نے نرسنگ ڈائگنوزس پہ فارمولیٹ کرنا ہے. یہ آپ کا نرسنگ پروسیس جیسے ہے، آپ نے اسسمنٹ کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ڈائگنوز کیا. سیٹنگ گولز اینڈ میچولی اگریبل ٹو دا نرس اینڈ کلائنٹس. ٹھیک ہے. پھر آپ نے گول سیٹ کیا. ایکسپلورنگ فیلنگ آف بوتھ نرس اینڈ کلائنٹ. پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو ہے انٹرونشن کے لیے آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہو. پھر تھرڈ آتا ہے کیا ہے انٹرونشن آپ نے کر دیا. اب کس کی باری آتی ہے؟ امپلیمنٹیشن کی باری آئے گی. وہ کیا ہے؟ ورکنگ فیز. دی تھیراپیوٹک ورک آف ریلیشن شپ اکمپلش ڈیورنگ دس فیز. یہاں پہ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے ورکنگ فیز ہوتا ہے، جہاں پہ آپ جو ہے اپنا کام جو ہے اس میں شروع کرتے ہو. مینٹیننگ دا ٹرسٹ اینڈ ریپورٹ دیٹ واز اسٹیبلش ڈیورنگ دے اورینٹیشن فیز. ٹھیک ہے. پھر پروموٹ دا کلائنٹس انسائٹ اینڈ پرسیپشنس آف ریئلٹی. ہیئر نرس مسٹ کنٹینیوسلی ایویلویٹ دا پروسیس ٹورڈ گول اٹینمنٹ. تو یہاں پہ جو ہے آپ نے فرسٹ اس پہ آپ نے اس کو ریپو بلڈ کیا. آپ نے پھر کلائنٹ کا جو پرسیپشن ہے، جو انسائٹ اس کی جو پرسیپشنس ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو جو ہے آپ نے کنٹینیوسلی آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے اور اپنے گول کی طرف آپ نے جانا ہے. پھر ٹرمینیشن فیز جو ہے کیا ہے؟ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ بٹ موسٹ امپورٹنٹ فیز آف دی تھیراپیوٹک نرس پیشنٹ ریلیشن شپ. یہاں پہ جو ہے جو ٹرمینیشن فیز ہے، یہ جو ہے کافی ڈیفیکلٹ وہ ہے فیز ہے. یہاں پہ ظاہری بات ہے، آپ جب ایک مینٹل ہیلتھ کی جو پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ جب آپ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ریلیشن شپ آپ دونوں کے درمیان ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ ٹرمینیشن فیز میں جو ہے وہ دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. خاص کر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے تو وہ پیشنٹ اس سچویشن کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارا ریلیشن شپ جو ہے بنا ہے اور یہ ہمیشہ بنا رہے، اور جو ہے اس کا پھر اپنا ایک وہ ہوتا ہے، پرسیپشنز ہوتا ہے. The goal is this phase is not bring a therapeutic end to the relationship. The client may be discharged from hospital. Termination can be difficult phase for both client and nurse. ٹھیک ہے. یہاں پہ ظاہری بات ہے پھر آپ کا تھیراپیوٹک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہاں سے پھر ختم ہوتا ہے اور پھر وہ ایک ڈسچارج کے فیز میں ہوتا ہے اور وہ جو ہے ہاسپٹل سے اپنے گھر جانے کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. بعض سائیکیٹرک جو پیشنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہو، اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ایک بنتا ہے، سائیکالوجسٹ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر ایک فیمیل جو ہے میل کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے، پھر اینڈ میں جا کے وہ اس کو غلط پرسیو کر لیتا ہے اور پھر یہ ایک فیمیل کاؤنسلر کے لیے، فیمیل جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کے لیے جو ہے ایک مشکل ہوتا ہے. یہ ایک ایگزامپل جو ہے میرے اپنے جو ہے میں نے اپنے اس میں ہے کہ ایک
کونسلر تھی جو ایک پیشنٹ میل ینگ پیشنٹ تھی، اور کونسلر جو تھی وہ بھی ینگ تھی، تو اس کی وہ کونسلنگ کرتی تھی، اور وہ بھی اچھی خاصی وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ اتنا جو ہے ڈپریشن اور انزائٹی اور اس میں چلا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو میڈیکل MBBS کر رہا تھا تو اس کو چھوڑنا پڑا، اور اس کو جو ہے پھر ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی تھی، تو ایک کونسلر جو تھی تو اس کی ٹریٹمنٹ اس نے اسٹارٹ کیا. وہ اس حد تک جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ اس کی جو ہے خراب ہو گئی تھی، ڈپریشن اور اس میں چلی گئی تھی کہ وہ مار پٹائی پہ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے تک اس کا جو ہے سچویشن گیا تھا. تو جو کونسلر تھی تو وہ اس کے ساتھ اس نے کونسلنگ شروع کی، اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی اس کے ساتھ، اور وہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتا چلا گیا، اور اس کے درمیان جو ہے ایسی ریلیشن شپ ان دونوں کے درمیان بلڈ ہو گئے کہ اب یہ ٹرمینیشن فیس میں آ کے تو جو پیشنٹ تھا تو اس نے اس کو یہ پروپوزل دیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو شاید اس نے پھر اس چیز کو اگنور کیا، یا اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہی میرے ہمدرد اور کوئی نہیں ہوگا، یہی اس کے علاوہ. تو اس چیز کو پھر وہ پیشنٹ غلط طریقے سے سمجھ لیتا ہے. جب جو کونسلر ہے، جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، سائیکالوجسٹ جو تھی، تو وہ بیچاری جو ہے اس نے اس کو شاید منع کیا یا کچھ، تو پھر ایک دفعہ وہ اس کے جو کلینک میں آیا اور اپنے ساتھ جو ہے پسٹل وغیرہ کچھ لے کر آیا ہے، اور کلینک میں ہی جو ہے شاید اس کی بات اس نے نہیں مانی یا کچھ اس طرح، تو اس نے اس سائیکالوجسٹ کو بھی اس نے شوٹ کیا، پھر اپنے آپ کو بھی جو ہے شوٹ کر کے ختم کر لیا. یہ جو ہے ایک ایکسپیرینس جو ہے میرے سامنے ہوا ہے، اور یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے جو پیشنٹ ہے ان کو شروع سے ہی جو آپ کا پری وہ ہے انٹریکشن فیس ہے، اس ٹائم سے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے بتا کے آنا چاہیے. آپ اس کو یہ فیلنگ اس ٹائم سے دلوانے چاہیے کہ یہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے کچھ ٹائم کے لیے ہے، جب تک کہ وہ پیشنٹ ریکور ہوتا ہے، جب تک کہ وہ پیشنٹ اس سچویشن سے نکلتا ہے. تو اس کو اس چیز کی ٹرمینیشن فیز کی بھی جو ہے آپ اس ٹائم تک جو ہے اس کو فیلنگ دلاتے رہنے چاہیے، تاکہ پھر ٹرمینیشن فیز میں ایسی سچویشن نہ آئے کہ پھر یہ سچویشن ڈیولپ ہو. تو یہ اس کے فیزز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نرس پیشنٹ ریلیشن شپ کے جو فیزز ہے. پھر نان تھیراپیٹک کمیونیکیشن ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں کہ اچھا، گیو ایڈوائس، یہ کیا ہے؟ نان تھیراپیٹک کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو ایڈوائز نہیں کر سکتے ہو. منیمائز فیلنگ، ٹھیک ہے، آپ کسی کے فیلنگس کو جو ہے منیمائز نہیں کر سکتے ہو. فالس ری ایشورنس، آپ کسی کو جو ہے پہلے سے اس کا جو ہے خوابوں میں وہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو فالس ری ایشورنس آپ اس کو نہیں دے سکتے ہو. جھوٹے تسلی یا اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، تاکہ وہ جو ہے اس کو پھر اور بھی مزید غلط طریقے سے وہ اس کو پرسیو کر لے. پھر شوئنگ نان وربل سائن آف بورڈم، ٹھیک ہے. پھر نان وربل سائن کے ساتھ کہ اگر وہ اپنے فیلنگس یا اپنے سچویشنز آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ جو ہے نان وربل طریقے سے اس کو شو کر رہے ہو کہ آپ جو ہے اس کی بات کو سن نہیں رہے ہو، یا جو ہے آپ بور ہو اس کی بات سننے میں. تو یہ نان وربل سائنس نہیں ہونے چاہیے. یہ نان تھیراپیٹک کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں. میکنگ ویلیو ججمنٹ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے کسی کی ویلیو کو جو ہے آپ نے جج نہیں کرنا ہے. چینجنگ دے سبجیکٹ کو چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے ہم نے گول پڑھے نا، تو یہ اس کے اپوزٹ وہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں تو یہ نان تھیراپیٹک کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہوتے ہیں. اٹیمپٹنگ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو فیلنگس، کے آپ درمیان میں جو ہے اس کی بات کرتے کرتے آپ درمیان میں اس کی بات کو، اس کی فیلنگس کو جو ہے آپ جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے اس میں دوبارہ جو ہے بتاؤ گے، اس طرح کا درمیان میں نہ ہو.
انکریجنگ فارمولیشن آف پلان آف ایکشن. ٹھیک ہے، جو جیسے آپ اس کا ڈیٹا گیدر کر رہے ہو تو آپ نے ایک فارمولیشن اور اس کے لیے پلان آف ایکشن کے لیے اس کو انکریج نہیں کرنا ہے. آپ نے ہر چیز جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا چاہیے. گیونگ ریکوگنیشنس، یہ پوائنٹس میرے خیال میں جو ہے نان کمیونیکیشن میں نہیں آنا چاہیے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے آپ کا تھیوریپیٹک نرس کلائنٹ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، پھر نرس کلائنٹ ریلیشن شپ جو ہے کیا ہے؟ واٹ از دی نرس کلائنٹ ریلیشن شپ؟ سیریز آف پرپسفل گول ڈائریکٹڈ انٹریکشن دیٹ فوکس آن دی کلائنٹس نیڈ. ٹھیک ہے، جو ایک تھیراپیٹک نرس ہے اس کا جو ہے نرس ریلیشن شپ کا پرپسفل کیا وہ ہونی چاہیے؟ پرپسفل گول ڈائریکٹڈ انٹریکشن ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ جو ہے پیشنٹ کے مین پرابلم تک پہنچ سکو. کچھ پوائنٹس ہے. مین ٹول آف دی سائکیٹرک نرسنگ. ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل. کچھ سائکیٹرک نرس کے پاس جو مین ٹول ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا وہ سارے ہونے چاہیے. کانفیڈینشیل اس کی باتیں ہونی چاہیے. کنسسٹنس، میوچولی ڈیفینیٹ، کولیبریٹیو، گول اورینٹیڈ پروفیشنل ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، وتھ کلیئر باؤنڈریز کے ساتھ جو ہے آپ نے سارا ایک نرس اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ پوائنٹس کے ذریعے جو ہے آپ کا ایک ریلیشن شپ تھیراپیٹک نرس کا ریلیشن شپ رہتا ہے. پھر ڈائنامک آف دی نرس کلائنٹ ریلیشن شپ، پرابلم سالونگ اپروچ. کیسے پرابلم سالونگ اپروچ ہوگا؟ ریلیشن شپ کنسسٹنٹلی فوکسڈ آن دی کلائنٹ پرابلمس نیڈ. ٹھیک ہے، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے فوکسڈ ہونے چاہیے پیشنٹ کی جو پرابلم ہے، جو نیڈس ہے ان پہ فوکس ہونی چاہیے. اچھا، پوٹینشیل سلوشن ٹو پرابلم ڈسکس. ٹھیک ہے، جو اس کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، جو سلوشن ہے، پوٹینشیل جو سلوشن ہے اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. ایکسپلور فیلنگس، الٹرنیٹ سلوشنز. ٹھیک ہے، اس کے پرابلمس کو ایکسپلور کر کے جو الٹرنیٹ سلوشنز ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈسکس اسٹریٹجیز فار چینج. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ الٹرنیٹیو آپ کے پاس جو ہے آئیڈیا ہونے چاہیے. اسسٹ ٹو سلیکٹ الٹرنیٹیو. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اسسٹ کرنا ہوگا الٹرنیٹیو کوئی بھی سلوشن کو سلیکٹ کرنے میں. نیو کوپنگ اسکل ڈیولپ. ٹھیک ہے، اور نیو کوپنگ اسکل ڈیولپ، اور اس کو جو ہے جو اس کی کوپنگ وہ ہے اسکل، نیو کوپنگ اسکل ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس سچویشن کو وہ کوپ کر سکے، اس میں ایڈجسٹ کر سکے اپنے آپ کو. گیو پازیٹیو فیڈ بیک فار ایفرٹس. ٹھیک ہے، ایویلویٹ آؤٹ کم. یہ ہے پرابلم سالونگ اپروچ. پھر کریکٹرسٹک آف دی تھیراپیٹک ریلیشن شپ. کریکٹرسٹک آف دی تھیراپیٹک کمیونیکیشن ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ تھیراپیٹک ریلیشن شپ ہے. سیلف ریئلائزیشن، سیلف ایکسیپٹنس اینڈ انکریز جینوئن سیلف رسپیکٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ایک تھیراپیٹک جو ریلیشن شپ رکھنا ہے تو پھر آپ نے سیلف ایکسیپٹنس اپنا رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو جو ہے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس پیشنٹ کو آپ نے جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے. اینڈ انکریز جینوئن سیلف رسپیکٹ، اور آپ کے اندر خود اعتمادی اور یہ جو ہے سیلف رسپیکٹ آپ کے اندر ہو. اچھا، ایک کلیئر سینس آف پرسنل آئیڈینٹی اینڈ ان امپروو لیول آف پرسنل انٹیگریشن. ٹھیک ہے، اور آپ کے اندر جو ہے کلیئر پرسنل جو ہے آئیڈینٹی ہے کلیئر ہونے چاہیے آپ کا. اینڈ امپروو لیول آف پرسنل جو وہ ہے آپ کا انٹیگریشن، آپ کا لیول امپروو ہو. اینڈ ایبلٹی ٹو فارم آف انٹیمیٹ انٹرڈیپینڈنٹ انٹرپرسنل ریلیشن شپ. آپ کے اندر جو ایبلٹی ہونے چاہیے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ
یا انٹیمیٹ ریلیشن شپ انٹر پرسنل ریلیشن شپ کو رکھنے کے لیے جو ہے آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. امپروو فنکشننگ اینڈ انکریز ایبلٹی ٹو سیٹسفائی نیڈ اینڈ اچیو ریئلسٹک پرسنل گول. اچھا, امپروو فنکشننگ اینڈ انکریز ایبلٹی ٹو سیٹسفائی نیڈ. ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ جو پیشنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اپنی ایبلٹی کو انکریز کرنا ہے, اور جو اس کی نیڈ ہے اس کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے آپ کا جو پرسنل گول ہے, ریئلسٹک پرسنل گول ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ سیٹسفائی ہو, آپ کے اندر جو ہے ایبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, بیریئر ٹو تھیراپیٹک کمیونیکیشن. کیا کیا بیریئرس ہو سکتے ہیں تھیراپیٹک کمیونیکیشن؟ ناٹ لسننگ پراپرلی, اگر آپ نہیں سنتے ہو, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے پھر ایک بیریئر ہے. مینٹیننگ ڈومیننس ان تھیراپیٹک انٹریکشن ول ناٹ بینیفٹ بوتھ. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے ڈومیننسی جو ہے نہیں ہونے چاہیے دونوں کے درمیان, یا پیشنٹ آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہو یا آپ پیشنٹ کے اوپر ڈومیننٹ ہو, تو اس سے جو ہے صحیح مینٹین نہیں رہتا آپ کا تھیراپیٹک انٹریکشن. گیونگ ریئشورنس, فالس ہوپس ناٹ کنٹریبیوٹ دی تھیراپیٹک ریلیشن شپ. اچھا, اس کو جو ہے آپ نے ریئشورنس اور یہ فالس ہوپس وغیرہ نہیں دینے چاہیے. یہ کیا ہے, آپ ایک تھیراپیٹک ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتا. ٹو مچ پروبنگ انٹو پرسنل میٹرس ان دی بگننگ یوزولی گوز رانگ. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہے اس کے پرسنل میٹرس کو پروب نہیں کرنا چاہیے, اور زیادہ میٹر کو جو ہے نہیں جانا چاہیے اس کے پرسنل میٹرز تک. وداؤٹ لسننگ ٹو کلائنٹس فیلنگس اینڈ پرابلمس. اگر آپ صحیح طریقے سے پیشنٹ کے کو نہیں سنو گے, ٹھیک ہے, آپ اس کے پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے. ٹو مچ ایڈوائزنگ دی کلائنٹ از ناٹ گڈ. اور پیشنٹ کو زیادہ سنو, نہ کہ زیادہ اس کو ایڈوائز دیتے رہو. ٹھیک ہے. یوٹیلائزنگ ڈینائل پروسیس ان تھیراپیٹک نرس پیشنٹ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اور آپ نے یوٹیلائز رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یوٹیلائزنگ ڈینائل پروسیس ان تھیراپیٹک, جو آپ پروسیس کو جو ڈینائل کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ پیشنٹ کے ریلیشن شپ کو, پیشنٹ اور نرس کے ریلیشن شپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے. یہ ہو گیا ہمارا جو ہے کمیونیکیشن, تھیراپیٹک کمیونیکیشن کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے ہوگا. تو اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ جو ہے دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہو, مجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہو. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.